ہاں فہم اور ادراک حسب مراتب تقوی کم و بیش ہو سکتا ہے. تقوی کی یہ سمجھ ہے، اس کا علم ہے، وہ جتنا جس کے جو فہم اور ادراک ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس کے مطابق، اس مرتبہ کے مطابق اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن جہالت اور تقوی جمع نہیں ہو سکتے. تقوی کے مختلف معیار ہیں، اس لیے انسان کو کہا گیا کہ تقوی کے معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ. بس چاہے کوئی کم پڑھا لکھا احمدی ہے یا پڑھا لکھا ہے، دینی علم رکھنے والا ہے یا کم دینی علم رکھنے والا ہے، اگر تقوی پر قائم ہے تو جاہلانہ باتوں سے وہ ہمیشہ بچتا رہے گا. بس یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہالت اور تقوی کبھی جمع نہیں ہو سکتے. تقوی کے معیار بے شک اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا. حقیقی مومن وہی ہے جو تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال بجا لانے کی کوشش کرے، اس دعا کے ساتھ اپنے ہر دن اور ہر سال میں داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ تقوی پر قائم رکھے اور دین و دنیا کی حسنات سے نوازتا رہے. انسان کے اپنے اعمال ہی ہیں جو اسے حسنات سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض فرمایا ایک جگہ، بلکہ کئی جگہ فرمایا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت میں سے ان لوگوں کو دوہرا حصہ دے گا جو تقوی پر قائم ہوتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے اسوے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوہرا حصہ ملتا ہے وہ حسنات ہیں جو دنیاوی جنتوں کا بھی وارث بناتی ہیں اور اخروی جنتوں کا بھی وارث بناتی ہیں. اور اس کے لیے پھر خدا تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ ان جنتوں کے وارث بننے کے لیے دعا بھی تمہیں کرنی چاہیے. کس کس طرح انسان خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کا حق کبھی ادا ہو نہیں سکتا. بس ایک ہی طریق ہے کہ مسلسل خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے آگے جھکا رہے انسان. ان حسنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے دوہرا حصہ لینے کے لیے حقیقی مومن کو یہ جو دعا سکھائی ہے اور نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے، اس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بس یہ وہ حقیقی مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حسنہ بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی حسنہ بھی مانگتے ہیں. نئے سال کے شروع ہونے کی دعا میں صرف دنیاوی ترقیات ہی نہیں مانگتے بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. صرف اپنی بہتری کے لیے نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی سوچتے اور دعا کرتے ہیں. بس تقوی پر چلنے والے اور حقیقی مومن جہاں دنیا کی حسنات کی تلاش میں ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے آخرت کی حسنہ کے حصول کی بھی دعا کرتے ہیں تاکہ یہ ہر دو حسنات جو ہیں انہیں آگ کے عذاب سے بچائیں. یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جو عارضی حسنات کے حصول کے لیے بھی سکھائی گئی ہے اور مستقل حسنات کے حصول کے لیے بھی سکھائی گئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے. یہ دعا ایسی ہے جو حقوق اللہ
اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے جہاں ایک مومن کو اس دنیا میں آگ کے عذاب سے بچاتی ہے، وہاں اس عمل کی وجہ سے جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک مومن کرتا ہے، اگلے جہان میں بھی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس دنیا میں بھی عذاب النار سے انسان گزرتا ہے۔ کئی قسم کی دکھ ہیں، حسرتیں ہیں، مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، جنگیں ہیں، یہ سب عذاب النار ہی ہیں، آگ کے عذاب ہی ہیں۔ آج کل دیکھیں پاکستان میں، افغانستان میں اور بعض اور دوسرے ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب گزشتہ دنوں کراچی میں ہی جو آگ لگی ہے وہ ان متاثرین کے لیے کہ عذاب النار ہی ہے، بلکہ پورے ملک کے لیے، پوری ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا اس آگ نے۔ صرف ایک شہر کی معیشت تباہ نہیں ہوگی، کھربوں کا نقصان ہوا ہے۔ بس آگ کے عذاب سے آگ کے جو عذاب ہیں وہ اس دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اگر انسان تقویٰ سے عاری ہے، نیک اعمال نہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پھر بڑے انظار ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ بس جب انسان دعا کرتا ہے تو حسنات مانگنے کے ساتھ فوراً تقویٰ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہر ایسے کام میں ملوث ہونے سے بچانے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے جس کے نتائج برے ہوں، اور اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے کسی مخفی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حسنہ سے محروم نہ رہ جاؤں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں، بلکہ اس سے انسان کی دنیا و دین دونوں سنور جاتے ہیں، اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما، اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھو در حقیقت ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔